اللہ 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 الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال ہے، انسانی جسم کا سب سے اہم عضو دل ہے۔ قرآن مجید کے ترجمے میں پڑھا کہ سوچنے کا کام بھی دل کرتا ہے۔ کچھ دن پہلے ایک ریسرچ نے مشکل میں ڈال دیا، ایک شخص کو مصنوعی دل کے ذریعے 1 سال زندہ رکھا گیا۔ اس دوران اس نے عام انسانی زندگی بسر کی۔ کیا جس دل کی اہمیت اسلام بیان کی جاتی ہے وہ روحانی ہے؟ اگر روحانی ہے تو جسمانی دل کی کیا اہمیت؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تو سائنس بھی اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ دل بھی سوچتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور دل ہی فیصلے کرتا ہے۔ قرآن مجید نے تو شروع سے بتایا کہ انسانی دل سوچ سمجھ شعور رکھتا ہے، اور جس دل کی بات قرآن کریم کرتا ہے وہ ایک لطیفہ ربانی ہے جو اسی دل کے اندر ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے سارا جسم درست ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَتِ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ خراب ہو جائے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا الا وَهِيَ الْقَلْبُ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اچھی طرح سن لو، یہ قلب ہے۔ بظاہر یہ لوتھڑا ایک پمپنگ مشین ہے، لیکن اس کے اندر ایک لطیفہ ربانی ہے۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکتوبات میں فرمایا کہ انسان 5 چیزوں کا نہیں ہے، مٹی، آگ، ہوا، پانی، ان کے ملنے سے نفس بنتا ہے۔ ان 5 چیزوں کا آمیزہ ہے انسان۔ فرمایا نہیں، یہ 10 چیزوں کا آمیزہ ہے۔ اس میں 5 لطائف ربانی عالم امر سے رکھے گئے ہیں۔ یہ چاروں اجزاء تو ہر جانور میں ملتے ہیں، ہر جاندار میں، ہر جانور میں یہ چاروں اجزاء مٹی، آگ، ہوا، پانی اور نفس، یہ تو سب میں ملتے ہیں۔ انسان کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں 5 لطائف ربانی بھی رکھے گئے ہیں۔ قلب، روح، سری، خفی اور اخفا۔ تو اس دل کے اندر ایک لطیفہ ربانی ہے جسے آپ کی سائنس انگریزی میں سیٹل ہارٹ کہتی ہے۔ اس لطیفہ ربانی میں
انوارات و برکات ربانی حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔ اگر کسی کو کسی دھات کا، کسی مادے کا مصنوعی دل بنا کر لگایا جاتا ہے تو اس میں وہ لطیفہ ربانی نہیں ہے، وہ پمپنگ مشین تو ہو سکتی ہے، دل نہیں ہو سکتا۔ یہ سوال ہے، کسی نے سورہ واقعہ کی کوئی آیت لکھی ہے لیکن صحیح نہیں لکھی۔ علام بندلہ تو نہیں ہوگا، یہ بدلک ہوگا، امثالکم ننشئکم فیما لا تعلمون۔ جو بڑی واضح آیت ہے بھائی، اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے کہ فرمایا اگر تم نافرمانی کرو گے تو تمہارے سامنے تاریخ موجود ہے، اللہ کریم قادر ہے تمہیں یہاں سے اٹھا لے اور اس عالم میں بھیج دے جو تم نہیں جانتے، چونکہ وہ کافر تھے، آخرت کو مانتے نہیں تھے، جو مانتا نہیں وہ جانتا بھی نہیں۔ یہ تو نور ایمان ہے کہ مومن کو اپنے حیثیت کے مطابق آخرت کا اندازہ ہوتا ہے، تو وہ کافروں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کوئی اللہ کی یہ مجبوری نہیں ہے کہ تم اسے دنیا کو آباد رکھنا ہے، وہ قادر ہے تمہاری جگہ اور نئی مخلوق لے آئے اور تمہیں ایک ایسی دنیا میں بھیج دے جسے تم نہیں جانتے، نہیں مانتے۔ تو مراد عالم آخرت ہے۔ اپنے خاندان والوں کو، والدین، چچا، ماموں وغیرہ کو ذکر کی دعوت کس طریقے سے دی جائے؟ دعوت جو ہوتی ہے وہ انسان کا کردار ہوتا ہے۔ زبان سے دعوت تو آج جس قدر دی جا رہی ہے اتنی شاید پہلے کبھی نہیں تھی۔ ایک مستقل جماعت بن گئی ہے، پوری دنیا میں گھوم رہی ہے، جسے تبلیغی جماعت کہتے ہیں۔ ایک جماعت نے نام رکھ لیا دعوت اسلامی، ان کا دعویٰ بھی ہے کہ پتہ نہیں 62-63 ملکوں میں ہم کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر واعظ، ہر مقرر، ہر مدرس، دینی تعلیمی ادارے، ہر جگہ جمعہ کی نمازیں، پھر مختلف تقریبات دینی جو ہوتی ہیں، تو کتنی دعوت عام ہے۔ لیکن کمال ہے کہ عہد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہمیں نہ کوئی جلسہ ملتا ہے، نہ جلوس، نہ کوئی تبلیغی جماعت ملتی ہے، نہ کوئی دعوت اسلامی، لیکن ہر کوئی بعمل ہے۔ تو حقیقی دعوت جو ہوتی ہے وہ انسان کا کردار ہوتا ہے۔ جب آپ خلوص سے دین پر عمل کرتے ہیں تو آپ کے سارے متعلقین تک از خود دعوت پہنچ جاتی ہے، وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ قبول کرنا نہ کرنا یہ ان کے نصیب کی بات ہے، لیکن دعوت کا حقیقی طریقہ عمل ہے۔ اسی طرح طبقہ عمراء علماء کو کیسے دعوت دی جائے؟ علماء سب جانتے ہیں کون عالم ہے،
جو ذکر سے انکار کر سکتا ہے۔ آج کل بھی ٹیلی ویژن پر بھی آ رہے، اس میں بھی ذکر اذکار کرتے نہیں ہیں لیکن مانتے ہیں۔ کوئی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں، کسی نے انکار نہیں کیا۔ ہمارے ملک میں ایک سلسلے کے لوگ ہیں جو زیادہ محنت میں نہیں کرتے، جب وہ اپنے لطائف پر ذرا توجہ دیتے ہیں تو ان کے لطائف جاری ہو جاتے ہیں اور مقام خمسہ حرکت کرنے لگتے ہیں اور وہ نظر آ جاتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، حرکت کرنے سے لطائف جاری نہیں ہوتے اور حرکت نہ کرنے سے رکتے نہیں ہیں۔ آپ نے کسی نبی، کسی صحابی سے یہ حالت پڑھی ہے کہ ان کے لطائف حرکت کرتے باہر سے نظر آتے تھے؟ تو پھر ان کے لطائف نہیں تھے۔ یہ ایک ایکسرسائز ہوتی ہے۔ آپ نے جانوروں کو نہیں دیکھا، جہاں مکھی بیٹھتی ہے وہاں ان کی کھال حرکت کرتی ہے۔ انسان بھی جب کوشش کرے تو جسم کے مختلف حصے حرکت کرنے لگتے ہیں۔ یہ ایک مشق ہوتی ہے، یہ لطائف نہیں ہوتے۔ لطائف کا مطلب حرکت کرنا نہیں ہے، لطائف کا مطلب ہے کہ اس لطیفے کا نور اس میں آئے، اور جب نور آئے تو پھر وہ اس پر اثر انداز ہو اور اس کی عادات کو، اس کے اطوار کو، اس کے عقائد کو، اس کے کردار کو اس کے مطابق تبدیل کرے۔ اور اسے گناہ سے روک دے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے میری شفاعت بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہے، لہذا نیک لوگ تو اپنے عمل سے جنت جائیں گے، گناہ گار شفاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر سارے مسلمان جنتی ہوئے۔ تو اگر سارے جنتی ہو جائیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کوئی ساروں کو روکنے کے لیے بیٹھے؟ سارے ہو جائیں تو الحمدللہ، لیکن اپنے اعمال سے جنت میں کوئی بھی نہیں جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جو بھی جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ، آپ کی شفاعت سے تو بے شمار لوگوں کی بخشش ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ اگر میری شفاعت سے بے شمار لوگ بخشے جائیں گے تو یہ بھی تو اس کی رحمت ہے۔ لہذا جنت میں جائے گا، رحمت الہی سے جائے گا، اچھے کردار پر اللہ قبول فرما کر رحم فرمائیں گے، ورنہ جتنی نعمتیں انسان زندگی میں استعمال کرتا ہے اتنا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ جبرائیل امین نے بارگاہ رسالت پناہی میں عرض کیا کہ ان میں کا ایک شخص تھا جس نے 400 سال عمر پائی۔ جب بالغ ہوا تو شہر چھوڑ کر ایک جزیرے پر چلا گیا اور اس نے 400 سال وہاں بسر کیے۔ اللہ کریم نے اس کے لیے میٹھے پانی کا چشمہ نکال دیا، پھل اگا دیے، ساری عمر اس نے پھلوں پر، اس پانی پر گزاری اور صرف عبادت میں گزاری۔
حتیٰ کہ جب موت آئی تو ملک الموت نے پوچھا اس سے کہ تم کس حال میں مرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے دوگانا ادا کر لینے دو، جب میں سجدے میں جاؤں تو تم میری روح قبض کر لینا کہ قیامت کو پھر میں سجدے میں اٹھوں۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، میں اب بھی جب آسمان پر جاتا ہوں یا زمین پہ آتا ہوں تو اس جزیرے پہ نظر پڑے تو اس کا وجود سلامت ہے اور سجدے میں پڑا ہے نظر آتا ہے، بارشیں، طوفان، گرمی، سردی اس کا کچھ نہیں بگاڑتی۔ لیکن عرض کی میدان حشر میں جب وہ آئے گا، حساب کتاب پیش ہوگا تو ارشاد ہوگا اذهبوا ابدی بجنتی الی جنتی برحمتی، میرے بندے کو میری جنت میں میری رحمت سے لے جاؤ۔ تو وہ عرض کرے گا بار الہ، تیری رحمت تو بے شک ہے، لیکن میں نے بھی 400 سال صرف کیے ہیں، تیرے سوا کسی سے بات نہیں کی، تیرے سوا کہیں نگاہ نہیں اٹھائی، رات دن سر بسجود رہا ہوں، کچھ تو میرے اعمال کا بھی ہوگا۔ فرمایا بے شک تیرے اعمال بھی بہت ہیں، حساب کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا میری نعمتوں کو اس کی عبادت سے تولو۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ صرف نظر جو اس نے استعمال کی 400 سال، پہلے وہ پلڑے میں رکھی جائے گی، دوسرے پلڑے میں 400 سال کی عبادت، تو عبادت کم پڑ جائے گی، باقی ساری نعمتیں پیچھے رہ جائیں۔ ارشاد ہوگا حساب کتاب چاہتا ہے تو اب جتنی کمی ہے اتنا عرصہ جہنم میں رہے۔ تو پھر وہ عرض کرے گا بار الہ، میں نے غلط کیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے۔ تو ارشاد ہوگا اس کی مرضی پر چھوڑ دو، حساب چاہتا ہے تو اس سے پورا کرو، رحمت چاہتا ہے تو جنت میں بھیج دو۔ تو بھائی کس کے اعمال اتنے ہیں کہ وہ جنت جائے گا؟ ہاں، اعمال، نیک اعمال کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہوگی اور رحمت الہی اسے جنت میں لے جائے گی۔ باقی رہے شفاعت، تو یہ یقینی بات ہے آپ کی، ہر مسلمان بالآخر جنت میں جائے گا، یہ طے شدہ بات۔ بے پناہ لوگ شفاعت نبوی سے بخشے جائیں گے، صحابہ شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، اہل اللہ شفاعت کریں گے، معصوم بچے بلوغت سے پہلے جو مر جاتے ہیں وہ شفاعت کریں گے۔ جب ارشاد ہوگا انہیں جنت بھیج دو تو وہ کہیں گے اللہ میری ماں کو بھیجو، میرے باپ کو میرے ساتھ بھیجو۔ تو بہت سے طریقے ہیں اس کی بخشش کے جو سب اس نے خود ہی بنائے ہیں۔ اس کے بعد بھی جو جہنم میں رہ جائیں گے تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا وہ بھی اٹھا لیا جائے گا۔ اور جنت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے جسم جہنم میں جل چکے ہوں گے اور پھر انہیں نئے جسم دیے جائیں گے، کیونکہ نبت من السحت، جسم کا جو گوشت، جو ہڈیاں پٹھے حرام سے بنیں گے، النار اولا بھی، وہ آگ ہی میں جلیں گے۔ ہم جو دوسروں کا مال لوٹ کر کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، اس سے جو گوشت ہڈیاں بنتی ہیں وہ جنت نہیں جائیں گی، وہ جہنم میں جلیں گی، اس کے بدلے انہیں نیا جسم عطا ہوگا تو جنت جائیں گے۔
اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں دیکھ کر جنتی کہا کریں گے کہ بھئی یہ جسم جلوا کر دوسرا لے کر آیا ہے تو یہ بات آپ کی سچی ہے کہ کم از کم ایمان بھی جس کے دل میں ہوگا کھجڑ خواری کے بعد بھی اخیر بخشا جائے گا، جنت میں جائے گا۔ بڑی الٹی بدی ہوئی ٹائم کے دیکھنا انسانی شعور تو بس اتنا ہی ہے۔ اللہ کریم سب پر رحم فرمائے اور سارے ہیلے، ساری محنت، سارا کام رحمت الہی کو پانے کے بہانے ہیں، سلیقے ہیں۔ اسی لیے ارشاد ہوتا ہے کہ ہر کام پورے خلوص، پوری توجہ سے کرنا چاہیے کہ اس پر رحمت مرتب ہو، کیونکہ اللہ کریم کے سامنے صرف ہمارا ظاہر نہیں ہوتا، باطن بھی ہوتا ہے، سوچ اور فکر بھی ہوتی ہے، کس نیت سے، کس ارادے سے، کس خلوص سے ہم کام کر رہے ہیں۔ تو ہر کام عبادت تو ہے ہی اللہ کے لیے مختص، وہ تو کرنی ہی اللہ کے لیے ہے اور پورے خلوص سے کرنی چاہیے۔ دنیا کا ہر کام بھی جو ہم شریعت کے مطابق کرتے ہیں وہ عبادت ہے۔ ہر وہ کام، روزی کمانا، کھانا پینا، دوستی دشمنی، صلح اور جنگ، دنیا کا ہر کام جو ہم شریعت کے مطابق کرتے ہیں، اللہ توفیق دے، وہ سب عبادت ہے، اور عبادت میں خلوص اور کھرا پن چاہیے۔ ایکٹنگ جو ہوتی ہے وہ عبادت نہیں ہوتی۔ منافق کنہیں کہا گیا ہے؟ منافق مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، سفر و حضر میں گھس جاتے تھے، ساتھ جاتے تھے، میدان جنگ سے بھاگ جاتے تھے، اور کبھی حضور علیہ السلام نے کسی کو منافق کہہ کر مسجد سے نکالا نہیں ہے۔ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، فیصلہ اس نے کرنا ہے۔ لیکن منافق چونکہ دکھاوے کی نمازیں پڑھتے تھے، دھوکہ دیتے تھے مسلمانوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کی نمازیں ان کے لیے وبال جاں بن جائیں گی۔ یعنی جس عبادت میں خلوص نہ ہو وہ وبال جاں بن جاتی ہے، تو پھر دنیا کے جن کاموں میں محض دنیا کا لالچ یا شہرت یا اس طرح کا ہو، وہ کیا ہوگا؟ اس لیے ہر کام خلوص نیت سے، صدق دل سے کیا جائے، اور پھر بھی کمی کمزوری رہ جاتی ہے۔ ہم اس عہد زرعی سے بہت دور ہیں جو برکات نبوت سے روشن تھا۔ ابتلا کا دور ہے، ہر طرف برائی کی یلغار ہے، ہر طرف بڑی خوبصورت تصویریں حصول دنیا کی، لذات دنیا کی، گناہ کی دکھائی جاتی ہیں۔ یہ عجیب عہد ہے کہ سارا دن دعوت گناہ دی جاتی ہے، ذرائع ابلاغ پر بھی، عام مجالس میں بھی، شہروں اور بازاروں میں بھی،
تو اس میں سلامت رہنا اللہ کی رحمت کے سوا ممکن نہیں ہے۔ دامان رحمت للعالمین کو تھامے رکھیں، اللہ سے بھلائی کی امید رکھیں اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے پورے خلوص سے کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا نور قلوبنا واستر عیوبنا واغفر ذنوبنا انک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔